برادران محترم، رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول، میرا محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور بھی رہنا ہے، ان سے باز بھی رہنا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان سے نفرت بھی ضروری ہے، ان سے احتراز بھی ضروری ہے، اور ان سے اجتناب بھی ضروری ہے، اور ہر طریقے سے اس سے دور رہنے ہی میں ایک مسلمان کی کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، اور ایک مسلمان کی خدائے قدوس تک رسائی بھی ہے، اور خدا کی خوشنودی بھی اسی میں ہے کہ بندہ مومن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جائے، باز رہے۔ آج کے مجھے جمعہ کے اجتماع کے اندر شراب کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر کہیں کہیں کچھ پینے والے بھی ہیں، کچھ پلانے والے بھی ہیں، کچھ ڈرگس کے اندر انوالو ہیں، منشیات کے اندر انوالو ہیں، اور کچھ انجیکشن لے رہے ہیں، کچھ ٹیبلٹیں کھا رہے ہیں، اور خاص کر ہمارے جو وہ نوجوان بچے جو کالجوں کے اندر ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں، وہ ان کو بھی سارے تو نہیں لیکن بہت سے ایسا ماحول مل جاتا ہے، غلط ماحول کے اندر وہ بچے پڑھ کر کے اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے گھر بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنے سماج کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی میرا پیغام بڑے دل کے کانوں سے آپ حضرات سنیں گے بھی، دوسروں تک پہنچائیں گے بھی، اور خاص کر ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو بگڑ چکے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حضور کی تعلیمات کی برکت سے انہیں بھی راہ راست کے اوپر لائے، سیدھے راستے کے اوپر لائے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک والی روایت میں سنا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ لعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ کتنی قسم کے لوگوں پہ؟ زور سے، کتنی قسم کے لوگوں پہ؟ 10 قسم کے لوگ ہیں جو لعنتی ہیں شراب کے سلسلے میں۔ لعنتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دور، خدا کی رحمت سے، یعنی جو لعنتی ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمت ہے، روزہ اللہ کی رحمت ہے، اور اسی طریقے سے بندہ اگر مر جائے اور ایمان پہ مر جائے یہ بھی اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے۔ حوض کوثر اللہ کی رحمت ہے، میزان عدل کے اوپر آسانی اللہ کی رحمت ہے، پل صراط پہ ثابت قدمی اللہ کی رحمت ہے، جنت کے اندر داخل ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو لعنتی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے ٹھکانہ اس کا کیا ہوگا یہ ہم مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور سے نوازا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ 10 طرح کے وہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے منشیات کے اندر، کسی طرح کے نشے کے اندر جو انوالو ہوں گے، 10 طرح کے لوگ، ان کے اوپر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ جبکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ بھی حکم ہے، اپنے بچوں کو لعن طعن مت کرو، اپنی جان کے اوپر بد دعا مت کرو، اور اپنے پراپرٹی کے اوپر لعن طعن اور اس کے اوپر ملامت اور اس کے اوپر بد دعا مت کرو۔ یہ تو ساری تعلیمات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، لیکن یہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کے اوپر لعنت کی ہو، اور جو خدا کی رحمت سے دور ہو جائیں، اس کے کرم سے دور ہو جائیں۔ یہ شراب کے سلسلے میں 10 لوگ، یہی نہیں کہ شراب پینے والا لعنتی ہے، ذرا یہ سنیے حدیث مبارکہ کے اندر کتنے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ 10 لوگ۔ سب سے پہلے آسرہا و معتصرہا، پہلا وہ شخص ہے جو شراب بنانے والا، شراب بنانے والا لعنتی ہے۔ حدیث میں آصر کا لفظ ہے اور اس کا مطلب نچوڑنا ہوتا ہے، مطلب وہی ہوا کہ شراب بنانے والا، اسے تیار کرنے والا،
اس کی فیکٹری لگانے والا، یہ شراب بنانے والا یعنی شراب بنانے کا کام کرنے والا لعنتی ہے۔ وَمُعْتَصِرَهَا، اور اسی طریقے سے جو شراب دوسروں کے لیے بناتا ہے، اپنے لیے نہیں، کس کے لیے بناتا ہے؟ ایک تو شراب بنائے اپنے لیے، وہ بھی لعنتی ہے، جو دوسروں کے لیے شراب بنائے وہ بھی لعنتی ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے۔ دو ہو گئے۔ اور دوسرا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا، شراب پینے والا بھی لعنتی ہے، شراب اٹھانے والا بھی لعنتی ہے۔ شراب پینے والا بھی لعنتی اور شراب، بولو، شراب پینے والا بھی لعنتی اور شراب اٹھانے والا بھی لعنتی ہے۔ شراب تو شراب کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری تربیت ہمارے والد صاحب نے کیسے کی ہے۔ بات آئی ضمنی طور پہ عرض کر دوں، بہت سے لوگوں کے لیے سبق آموز ہوگا یہ واقعہ۔ میرے والد صاحب نشے کے سلسلے میں اتنے زیادہ سخت تھے کہ وہ شراب کے ساتھ ساتھ بیڑی، سگریٹ اور نسوار اور کھینی کو بھی حرام کہتے تھے۔ اس سلسلے میں میرا ان سے اختلاف بھی تھا کہ یہ چیزیں حرام نہیں، اس کے اندر تفصیل ہے۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، بعض نے حرام کہا ہے، بعض نے نہیں کہا ہے۔ تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہمارے گھر میں جب اسو کی لیتری ہوتی تھی، پتہ نہیں آج کل کا کیا رواج ہے، تو وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو اسو کی لیتری میں کئی لوگ پھر وہ سوٹا لگانے والے ہوتے تھے اور کچھ وہ نسوار والے بھی۔ تو ہمارے یہاں گاؤں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ بیڑی بھی دیتے تھے اور نسوار بھی دیتے تھے، شاید اب بھی ہوگا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر جب لیتری ہوتی تھی تو ہمارے والد صاحب بھی، خیر آپ کام کرنے والے سب لوگ آتے تھے، تو وہ جو لفافہ اٹھاتے تھے تو کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ داتی کے ساتھ ایسے لگا کے دے دیتے تھے۔ میں آپ کو اپنے والد صاحب کا عمل بتاتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے یعنی اس سگریٹ اور بیڑی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا، وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا تھا یہ زیادہ شدت ہے، اس قدر شدت بھی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ شراب میں اور سگریٹ، بیڑی، نسوار کے اندر فرق ہے، لیکن میں نے ان کا عمل بتایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شراب یا شراب کی طرح جو چیزیں نشہ آور ہوں اور انسان کے عقل کے اوپر غالب آ کر کے انسان کو بے عقل اور بے وقوف بنا دیں اور انسان کی عقل کو پوشیدہ کر دیں، بے ہوش کر دیں، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو پینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے اور اٹھانا بھی حرام ہے۔ اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ اٹھانے والا لعنتی ہے۔ جس طرح پینے والا لعنتی ہے، کھانے والا لعنتی ہے، اسی طریقے سے شراب کو اٹھانے والا بھی لعنتی ہے۔ یعنی گلاس رکھا ہوا ہے، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ شراب کا گلاس اٹھا کر کے آپ دوسرے بندے کو دے دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر کہیں شراب رکھی ہو اور اسی طریقے سے کہیں افیون رکھی ہو، کہیں پہ بھنگ رکھی ہو، کہیں پہ چرس رکھی ہو، اور آج کل ایک نیا نام آیا ہے پکی، پہلے بھینسیں کھاتی تھیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اب اللہ جانے کس طرح کے نشے ہیں، کیا کیا بکواس آ گیا ہے معاشرے و سماج میں۔ اسی طریقے سے نشہ لانے والے انجیکشن، نشہ لانے والی ٹیبلٹیں اور یہ اس طرح کی گولیاں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب خمر کے اندر داخل ہیں، یہ نشے کے اندر داخل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بنانا بھی حرام، جس کے لیے بنائی جائیں اس کے دوسرے کے لیے بنانے والا حرام، وہ بھی لعنتی ہے، اپنے لیے بنانے والا بھی لعنتی ہے، اسے کھانے پینے والا بھی لعنتی ہے اور اسے اٹھانے والا بھی لعنتی ہے۔ والمحمولۃ الیہ ہے، اور جس کے لیے اٹھا کر کے یہ چیزیں لے جائی جائیں وہ بھی لعنتی ہے۔ یعنی جو آدمی اس کا کاروبار کرنے والا ہو اور جس کے لیے اٹھا کر کے لے جایا جائے وہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ وساقیہا وبائہا، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب پلانے والا بھی لعنتی ہے۔ شراب پلانے والا لعنتی ہے، شراب پلانے والا۔ اسے سمجھ جائیں وہ لوگ جو کسی دوسرے کو پیسے دے کر کے اسے شراب پلا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دے، یا دوسرے کو گالی بک دے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کروانا چاہیں، تو شراب کسی بندے کو پلانے والا بھی لعنتی ہے۔ اور شراب کو وبائہا، اور شراب بیچنے والا یہ بھی لعنتی ہے، اور اس کی قیمت کھانے والا بھی لعنتی ہے۔ شراب کی قیمت کھانے والا بھی لعنتی ہے،
اور شراب بیچنے والا اور جس کے لیے بیچی جائے، خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی جائے، وہ بھی لعنتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی خلاصہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ شراب کے متعلق جتنے لوگ کسی طرح کا ان کا کردار ہو، یعنی اس کی طرف قدم اٹھانے والا، اس کو اٹھانے والا، کسی کے لیے اٹھا کر کے لے جائے، اس کی قیمت کھانے والا یا اس کے اندر کام کرنے والا، یہ جتنے لوگ ہیں 10 طرح کے لوگوں کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ لعنتی ہیں، خدا کی رحمت سے دور ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلم سوسائٹی کا یہ کام نہیں ہو سکتا، مسلم سماج کا یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شراب کے قریب جائے یا شراب کی خرید و فروخت کرے۔ اب سمجھ لیں وہ لوگ جو شراب کے ٹھیکے بھی چلاتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی انہیں ہے، جو شراب کی دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور پھر انہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مسلمان کا کام ہی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شراب کا ٹھیکہ چلائے یا شراب کی دکان چلائے یا شراب کی دکان پر جائے یا شراب کی دکان پر کھڑا ہو یا شراب کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے یا شراب کے تعلق سے اس کی قیمت کی طرف راغب ہو۔ یہ مرد مومن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں دریا بہتا ہو، اس دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ پڑ جائے، اس کے بعد دریا چلنا بند ہو جائے، وہاں پہ گھاس جم جائے، اس گھاس کے اندر میں اپنی بکری نہیں چراؤں گا، میری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اگر سمندر کے اندر یا دریا کے اندر شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر وہ دریا اور سمندر سوکھ جائے، پھر وہاں پہ اگر کوئی بندہ مینار تعمیر کر دے، اس مینار کے اوپر مؤذن کو کھڑے ہو کر کے میں اذان پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہمارے اکابر کو تو شراب سے اتنی نفرت تھی، وہ تو شراب سے اتنا زیادہ دور بھاگتے تھے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ شراب مومنوں پہ حرام، تو مدینہ منورہ کے اندر پہلے لوگ شراب پیتے تھے۔ حرمت شراب کا حکم نازل جب تک نہیں ہوا تھا، ہاں پہلے شراب کی برائی بیان کی گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، برائیاں پہلے بیان ہوئی، حرمت کا حکم، حرام ہونے کا حکم بعد میں نازل ہوا۔ جب حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو کئی دن تک مدینہ منورہ کی گلیوں سے شراب چلتی رہی۔ جس کے گھر میں بھی شراب تھی وہ برتن انہوں نے فوراً توڑ دیا، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن برتنوں کے اندر شراب رکھی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا کہ کہیں ان برتنوں کو دیکھ کر کے دوبارہ اس کی جانب لوگ راغب نہ ہو جائیں۔ اتنی زیادہ نفرت ان سب چیزوں سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آج ہمارے بچے، آج ہمارے سماج کے اندر، اور مجھے کئی جگہ سے شکایتیں ملی ہیں کہ کئی جگہ لوگ شادیوں کے اندر باضابطہ کئی پیٹیاں شراب کی لاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور پھر اس کے بعد باضابطہ دعوت ہوتی ہے۔ ایسی شادی کے اندر جانا حرام، اس میں شرکت کرنا حرام، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حرام۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ شراب سے اتنا زیادہ بچنے کا اور دور رہنے کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔